ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے۔ دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے، لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسے ہی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں کہ شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔
لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا۔ لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بدکرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔